ہم اپنی نیتوں کا ذرا جائزہ لیں. کیا معاشرے میں یہ بگاڑ نہیں ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ نہیں ہے؟ ہم کھلا ہر طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں. اس معاشرے میں ہر چیز کی عبادتوں میں جتنا ریا اور نمود پایا جا رہا ہے، دکھاوا پایا جا رہا ہے، اور کہاں دیکھ رہے ہیں شادی میں تو جو ہے وہ ہے ہی. ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے میرے پیارے ساتھیوں. ہم عبادتوں کے اندر دیکھیں کیا ہماری عبادتیں بھی آج اس سے محفوظ رہی. ایک روزہ افطار ہم اپنے گھر میں کرا رہے ہیں تو 50 آدمیوں کو بلایا تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. ایک قربانی کا بکرا لے کے آ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. اگر آج ہم نے نیا کرتا پاجامہ پہن کر مسجد میں آج جمعے کی نماز پڑھی تو اس کا بھی ہم اپنا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. آج ہماری عبادتوں میں بڑا ریا اور نمود آ چکا ہے. تقویٰ سے آج ہماری عبادتیں خالی ہے. نبی ہر معاملے میں معاملات کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے سر میں آپ اپنا سر ان کی گود پر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے اپنی لونڈی کو، آپ نے اپنی باندی کو آواز دی. کسی کام سے بلایا آپ نے اپنی خادمہ کو، آپ نے جب آواز دی تو وہ نہیں آئی. آپ نے دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی. آپ نے سہبارہ آواز دی تب بھی وہ نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ذرا جا کر دیکھ تو لو کہاں ہے وہ، کہاں چلی گئی. ام سلمہ جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو باہر ہی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. پوچھا کیا تمہارے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گئی تھی؟ اس نے جواب دیا گئی تھی. پھر تم کیوں نہیں آئی؟ خاموش. نبی اکرم کے پاس ام سلمہ آتی اور پورا واقعہ بیان کرتی ہیں. اس نے آپ کی آواز سنی لیکن نہیں آئی. بلایا گیا جب وہ آئی تحقیق کے طور پر آپ نے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ کہا جی. پھر کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے مسواک نکالی جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتی تھی. جب بھی اذان ہوا کرتی تھی آپ مسواک کر لیا کرتے تھے. وہ مسواک نبی اکرم نے نکالی اور اس مسواک سے اس لونڈی کو، اس خادمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. چاہا کہ ایک مسواک اس کو مار دوں، ایک مسواک اس کو رسید کر دوں، لیکن آپ رک جاتے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا؟ اس نے غلطی کی، اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا لولا القعود لاوجعتک بهذا الصراط. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا تو آج میں مارتا. میں نے اس لیے اس کو اس مسواک سے نہیں مارا کہ کہیں میری ضرب، کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. ایک ضرب میں اگر اس کو مار دوں تو کہیں یہ ایک مسواک کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا. میرے بھائیوں اتنا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، ہم اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب معاشرے کے اندر یہ بھی تو کمی ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری ماتحتی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا یہ تقویٰ، کیا یہ خوف ہمارا اس وقت رہتا ہے؟ کیا کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا.